السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی نسبت سے اپنے مقدس گھر میں جمع فرمایا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کے نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، لیکن ان نعمتوں میں سب سے جو بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے وہ ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ کسی کو ایمان کی دولت یہ مل جانا یہ بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر انہی ایمان والوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، جو اللہ کے حکام پر اپنے تمام کام کو کرتے ہیں، اگر کوئی اسی مومن کو، اگر کوئی اسی مسلمان کو، کوئی اسی ایمان والے کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے کتنا دردناک عذاب مقرر کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے، یا کوئی دنیا کے اوپر یعنی دنیا میں کوئی فساد برپا کرتا ہے، یا کسی مومن کو قتل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اس آدمی کا قتل کرنا گویا ایسا ہے کہ انہوں نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ آگے فرمایا: ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اگر کسی ایک آدمی نے ایک انسان کی جان بچائی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔
اب ذرا سوچیں اس ایمان والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو تکلیف دینا کتنا دردناک عذاب ہے، اور اس کے اوپر الزام لگانا اور اس کی غیبت کرنا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اگر کوئی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتا ہے بغیر کسی کوئی دلیل کے، بغیر کسی کوئی ثبوت کے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تو سب سے بڑا بہتان ہے، اور اس کے لیے کل قیامت کے دن جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ من آذا مسلما فقد آذانی، کہ جس نے کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچایا، کیا فرمایا؟ من آذا مسلما فقد آذانی، اگر کسی آدمی نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچایا، فقد آذانی، گویا انہوں نے مجھے تکلیف پہنچایا، مجھے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا۔ پھر آگے فرمایا کہ ومن آذانی فقد آذى اللہ، کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچایا گویا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچایا۔ چاہے وہ تکلیف ہاتھ کے ذریعے کسی دوسرے کو پہنچے، یا زبان کے ذریعے پہنچے، یا پیر کے ذریعے پہنچے، یا پھر ہماری باتوں کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اس لیے کہ مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہر طریقے سے محفوظ رہے، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے محفوظ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیے کہ سب سے پکا مسلمان اور سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ اور جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر سب سے پہلے زبان کا تذکرہ کیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، کہ جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے تو وہ پکا سچا مسلمان ہے۔ میرے دوستو، اس حدیث کے اندر غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ زبان کا تذکرہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب قریب ہوتا ہے تو اس کو لوگ ہاتھوں سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو لوگ اپنے پیروں کے ذریعے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ یہ سامنے ہونے کی صورت میں ہاتھ سے تکلیف پہنچاتے ہیں یا پیر کے ذریعے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دور بیٹھا ہوا ہے بلکہ ہمارے پاس وہ شخص موجود نہیں ہے، ہم اس کی غیبت کرتے ہیں، ہم اس کی چغلی کرتے ہیں، ہم اس کو زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، تو میرے دوستو اس لیے فرمایا کہ زبان ایک ایسی چیز ہے، چاہے وہ آدمی قریب میں ہو یا دور میں ہو، زبان کے ذریعے وہ بہت جلد تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس حدیث کے اندر زبان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس لیے آج ہمیں اور آپ کو اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ دوسرے مسلمان کو نہ ہم اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچائے، نہ ہم اپنی زبان سے تکلیف پہنچائے، بلکہ ہر حال میں ہم سے دوسرا شخص کسی بھی صورت میں کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی علامت ہی یہی ہے کہ دوسرے مسلمان
دوسرے شخص کے اوپر اس بات پر بھروسہ کرے کہ میں اس شخص پر بھروسہ کرتا ہوں کہ میرے مال اور میری عزت اور میری ہر ایک چیز اس شخص سے محفوظ اور مامون رہے گا۔ میرے دوستو، لیکن آج مسلمانوں کا اگر جائزہ لیا جائے، اگر مسلم معاشرے کا جائزہ لیا جائے، غیر مسلموں کی بات تو الگ ہے، مسلمانوں کی بات کرتا ہوں میں کہ مسلمانوں کے اندر آج اس طرح دشمنی پھیلتا جا رہا ہے، بلکہ بھائی بھائی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، باپ اپنے بیٹوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور بیٹا اپنے باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہم اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہے، اللہ نے اس کے لیے کیا عذاب مقرر کیا ہے۔ اسی لیے آج مسلم معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے ہیں، ہم نہ بڑوں کا ادب کرتے ہیں، نہ چھوٹوں کو شفقت کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنی زبان کے ذریعے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے ذریعے تکلیف پہنچاتے ہیں، چاہے وہ ہم سے بڑے ہو چاہے وہ ہم سے چھوٹے ہو۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر بڑا ہے تو ہم اس کے ادب ضرور کریں، اگر وہ چھوٹے ہیں تو ہم اس کے اوپر شفقت کے ہاتھ پھیرے، ہم اس سے اچھی باتیں کریں تاکہ وہ آگے چل کر کے مسلم معاشرے میں رہ کر وہ دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے۔ تو میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مسلمان کا قتل کرنا گویا پوری امت مسلمہ کا قتل کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولادوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مت قتل کرو۔ اس لیے کہ بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور ملنے کے بعد جب وہ حمل ٹھہر جاتا ہے تب اس آدمی کو اس میاں بیوی کے درمیان اس بات کا الجھن رہتا ہے کہ ہمارے پیٹ میں تو بچہ ہے اور ہمیں ابھی بچے لینے کی ضرورت نہیں ہے، آخر ہم اس بچے کو کریں تو کریں کیا۔ تو میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت دو حمل ٹھہرنے کے بعد کوئی اس حمل کو ضائع کرتا ہے، اس لیے کہ آج کا دور ایسا ہے کہ اس حمل کو الگ الگ طریقے سے لوگ ضائع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد انجیکشن کے ذریعے یا کوئی اور دوائی کے ذریعے اس بچے کو گرا دیتے ہیں، اس بچے کو نقصان کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اس بات کا خیال رکھے، ہم نے جب اس کو انجیکشن کے ذریعے یا دوا کے ذریعے ہم نے اس بچے کو گرایا، ہم نے اس بچے کو ضائع کیا، بلکہ ہم نے صرف اس بچے کی جان نہیں لی، بلکہ ہم نے اس ایک چھوٹے 2 مہینے یا 3 مہینے کے بچے کی جان نہیں لی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فَكَأَنَّمَا قَتْلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ ہم نے صرف ایک انسان اور ایک بچے کو قتل نہیں کیا بلکہ ہم نے پورے انسان کو قتل کر دیا۔ بلکہ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ماں باپ بھی قاتل میں شمار ہوگا، قتل کرنے والا اس کی ماں بھی ہوگی اور اس کا باپ بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کی وجہ سے اس بچے کی جان چلی گئی ہے۔ یہ تو ماں باپ قاتل ہوگا ہی، اور دوسرا وہ ڈاکٹر بھی قاتل ہوگا جنہوں نے انجیکشن کے ذریعے اس بچے کی جان لی، جنہوں نے دوائی کے ذریعے اس بچے کو مارا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آج مسلم معاشرے کے اندر کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ بات اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو چکی ہے کہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیتی
دیتی ہے, اپنے ضائع کر دیتی ہے, تو میرے دوستو یاد رکھو اسلام نے اس کو بھی روکنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر تمہارے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور تم اپنے بیوی سے جمع کرتے ہو, اپنے بیوی سے ہم بستری ہوتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ ابھی مجھے بچے لینے کی ضرورت نہیں ہے, تو اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے وہ طریقہ بتاؤں, بلکہ مسائل کے کتاب کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث پاک کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ بیوی کی اجازت سے اگر مرد یہ چاہے کہ وہ اپنے اس ناپاک قطرے کو وہ باہر گرا دے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے بیوی سے ہم بستری ہوتا ہے یعنی جمع کرتا ہے, تو اگر وہ شخص اس بات کی اجازت طلب کرے اپنے بیوی سے کہ مجھے ابھی بچے لینے کی ضرورت نہیں ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس ناپاک قطرے کو باہر گراؤں, یعنی اگر بیوی اجازت دے دیتی ہے کہ ہاں آپ مجھ سے ہم بستری ہو سکتے ہیں, لیکن جب وقت آ جائے اس منی کے تک گرنے کا تو آپ اپنے اس مخصوص اعضاء کو باہر نکالے اور اس پانی کو آپ باہر نکال دے, اگر آپ باہر نکالیں گے تو منی اندر داخل نہیں ہوگا, اگر داخل نہیں ہوگا تو پھر بچے اور حمل کے جمنے کا اور وہاں ٹھہرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ ایک شکل ہے, لیکن یہ ہم کم کرے بیوی جب اجازت دے, اگر بیوی اجازت دے دیتی ہے تو پھر ہم اور آپ اس منی کے قطرے کو باہر گرا سکتے ہیں, لیکن اگر بیوی اجازت نہ دے تو ہم اس کی اجازت کے بغیر اپنے منی کے قطرے کو باہر گرا نہیں سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اس لیے کہ آج کل ایسا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ بھی سال بھر کا بھی نہیں ہوتا ہے, پھر آدمی اس کی یہ فطرت ہے, اس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں عورتوں کے ساتھ حلال طریقے سے ملوں. اس لیے کہ ہر ایک انسان کی یہ فطرت کا تقاضا ہے. اس لیے کہ آدمی جب شادی کے بعد اپنے بیوی سے ہم بستری نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا دل و دماغ گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے, پھر وہ نہ جانے غلط طریقے اختیار کر لیتے ہیں, پھر نہ جانے کس عورتوں کے پاس جا کر کے وہ اپنے اس خواہشات کو مکمل کرتے ہیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے, اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے اور ابھی دودھ پی رہا ہے لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں دوسرا بچہ نہ لوں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت اس طریقے سے دی ہے. لیکن آج کل تو ایسا زمانہ ہے کہ نہ جانے اس حمل کو اندر, اس منی کے قطرے کو, اس ناپاک قطرے کو اندر داخل نہ ہونے کے لیے بہت سی چیزیں ہمارے علاقے, بلکہ آج بہت سی چیزیں دنیا کے اندر آ چکا ہے. اس لیے اگر ہم اس چیز کو استعمال کریں گے, لیکن صرف استعمال کرنا ہمارے لیے نہیں ہے, بلکہ جب تک ہماری بیوی یا کوئی عورت اس بات کی اجازت نہ دے تب تک ہم اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو ضائع کرتے ہیں, اگر کوئی عورت اپنے بچوں کو ضائع کرتا ہے تو میرے دوستو یاد رکھا, قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, کہ تم اپنے اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مت قتل کرو. اس لیے کہ آج غربت کا دور چل رہا ہے, آج آدمی کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, لیکن پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میرے پاس 10 یا 12, 5 یا 6 بچے ہو جائیں گے تو پھر میں ان بچوں کی پرورش کیسے کروں, میں اس بچے کو کہاں سے کھلاؤں. میرے دوستو یاد رکھے, اگر ہم اور آپ صرف اس وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی, ہم اپنے بچوں کی پرورش کیسے کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس بات کے ڈر سے قتل مت کرو, اس لیے کہ رزق کا دینا اور کھلانا میری ذمہ داری ہے. تم اپنے بچوں کو فقر و فاقہ اور محتاجگی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. اس لیے کہ میں جب کسی کو اولاد دیتا ہوں, جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو صرف بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کو بھی دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے. اس کی روزی کو بھی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتا ہے. آپ نے دنیا کے اندر کہیں نہیں سنا
دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو، کوئی آدمی پیاس کی وجہ سے مر گیا ہو۔ میرے دوستو، یہ تو عام انسان کی بات ہے، ایک چرند پرند جن کا نہ کوئی کھانے کا ٹھکانہ ہے نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے، ایک جانور ہے، ایک کتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ در پہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہمارے گھر کے دروازے کے پاس آتا ہے، نہ ہم ان کو کھانا دیتے ہیں نہ کوئی اور چیز کھانے کے لیے دیتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، لیکن اس کو کہاں سے رزق آتا ہے، ان کے بھوک کہاں سے مٹتی ہے؟ میرے دوستو، یہ بات یاد رکھے، صرف اللہ نے انسان کی روزی کا ذمہ داری نہیں لی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام غیر حیوانی، بلکہ ہم تو اشرف المخلوقات ہے، بلکہ حیوان ناطق ہے، بلکہ اللہ نے ان جانوروں کا بھی رزق اللہ نے مقرر کیا ہے، جس کو آج ہم اور آپ دھکے دیتے ہیں۔ ہمارے در پر، ہمارے دروازے کے پاس کتے آتے ہیں یا کوئی اور جانور آتے ہیں تو ہم اس کو پتھر یا کسی اور کے ذریعے ہم مار بھگاتے ہیں، ہم اس کو اپنا ان کو روزی نہیں دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم نے اس کو روزی نہیں دی تو اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ ان کو روزی دیتا ہے، اس کو کبھی بھی بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کتے کو، ایک جانور کو جس کے اندر ذرہ برابر بھی عقل نہیں ہے کہ میرا رزق اللہ نے کہاں مقرر کیا ہے، اس کو جب پتہ ہی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ہم تو انسان ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہے، لیکن اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو صرف اس ڈر سے قتل کریں گے، اپنے عمل کو اس ڈر سے ضائع کریں گے کہ ہم آگے چل کر کے ہم اپنے بچوں کی پرورش کیسے کریں گے، تو میرے دوستو، یہ سب سے بڑا قاتل ہم اس میں شمار ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ اگر تم ایک جان کے قتل کرتے ہو، ایک آدمی کو قتل کرتے ہو، صرف تم اس ایک آدمی کو قتل نہیں کرتے ہو، بلکہ تم پورے دنیا کے لوگوں کے قتل کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حلال رزق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔